بات کرتے ہیں اسلام آباد کی سینٹرل جیل پہ۔ سینٹرل جیل کی جب بات کی جائے تو راولپنڈی اسلام آباد میں ایک ہی جیل کا نام ذہن میں آتا ہے جو اڈیالہ ہے، اور پنجاب گورنمنٹ کے اور محکمہ جیل کے اعداد و شمار کے مطابق جتنی کیپیسٹی اس میں تھی اس سے کئی گنا لوگ زیادہ ہیں، جس کی ایک بہت بڑی وجہ اسلام آباد کو بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے پاس اپنی کوئی جیل نہیں تھی، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایک بہت بڑے جو سیاسی قیدی ہیں وہ وہاں موجود ہیں، اور خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو ان کی وجہ سے جب سے وہ جیل میں ہیں وہ علاقہ نو گو ایریا ٹائپ بنا ہوا ہے۔ ایک مخصوص چیک پوائنٹ کے بعد اس سے آگے جانے کے لیے رسائی میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے، ناممکن تو نہیں کہوں گا اس کو، میں مشکل ہے۔ اس کی وجہ سے جو دیگر قیدی ہیں، اب اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اس کا جو لیول ہے قیدیوں کا اس سے کئی گنا زیادہ ہیں، اور پھر خان صاحب کی وجہ سے وہ اب جیل ایسے الرٹ سیٹ اپ پہ چلی گئی کہ اس کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے اس ایریا کو۔ حالانکہ میں اسی راولپنڈی کا رہائشی ہوں، سالوں سے یہ جیل بھی میں نے دیکھی ہے، ادھر وزٹس بھی کیے ہیں ایز اے کرائم رپورٹر، کورٹ رپورٹر۔ جس زمانے میں دہشت گردیاں نہیں تھیں تو یہ جیل والے ہم لوگوں کو وزٹ پہ بلایا کرتے تھے کہ آپ آئیں اور یہ معاملات دیکھیں۔ اس میں کچھ ہیلپ ہوتی تھی بطور میڈیا تو ہم گورنمنٹس کو لکھتے تھے، پنجاب گورنمنٹ کو لکھتے تھے، ان کے اعلیٰ حکام کو لکھتے تھے، اور وہ معاملات ٹھیک ہوتے تھے۔ لیکن اب جو عام شخص جیل میں ہے اس کے لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، پنجاب حکومت کو مشکلات کا سامنا تھا، پنجاب پولیس جو راولپنڈی پولیس ہے اس کو مشکلات کا سامنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اگر 50-100 لوگ بھی وہاں دھرنا دیں یا وہاں مطلب پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں تو وہ چونکہ جیل ایک ہائی سیکیورٹی زون ہوتا ہے آلریڈی، تو وہ انہوں نے بھی وفاق کو یہ کہا بار بار کہ آپ اپنے جو ہے اسلام آباد کی جیل کا قیام عمل میں لائیں۔ تو چونکہ یہ غالباً 25 ایکڑ رقبہ ہے جو یہ موٹر وے چوک سے نزدیک ہے، اور یہاں پہ وہ جیل کی تعمیر جو ہے وہ جاری تھی، تو اس پہ موجودہ وفاقی وزیر داخلہ نے کافی تیزی دکھائی، اور اب وہ جیل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 80% سے 90% کے قریب جو ہے وہ مکمل ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ اس کا افتتاح بھی سنیں۔ اور سب سے جو اہم اور دلچسپ بات ہے کہ جیل تو ابھی فعال نہیں ہوئی، لیکن سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے علی نام کے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں، اور یہ خوش آئند بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام آباد کے لوگ ہیں، جو ایک تو اسلام آباد پولیس کا فیول بچے گا جو روزانہ کی بنیادوں پہ یہاں سے قیدی جیلوں میں لے جانا اور پھر وہاں سے واپس لانا، وہ اسلام آباد پولیس کے لیے ایک آسانی پیدا ہو جائے گی، اور جو ہے وہ یہاں پر ان کو لایا جائے گا۔ اور ایک سب سے جو مجھے دلچسپ بات لگی، ویسے تو پورے پاکستان میں اگر آپ جیل میں جائیں گے تو وہ پرانی پنجاب پولیس والی وردی ہے، لیکن اسلام آباد پولیس کے جو نئے ایس ایس پی آئے ہیں، جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں اس وقت اسلام آباد کی جیل کے، تو وہ انہوں نے وہی جو اسلام آباد والی بلو وردی پہنی ہوئی تھی، تو اس سے ایک نیا تاثر ملا کہ جو وفاق کی جیل ہوگی اس کی وردی بھی نیلی ہوگی۔ وہ روایتی پرانی وردی جو کے پی سندھ بلوچستان میں یوز ہو رہی ہے اور پنجاب میں یوز ہو رہی ہے، وہ وردی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں پہ نہ ہو، کیونکہ ایس ایس پی نے اگر بلو یونیفارم کیا ہے تو پھر پیچھے جو عملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے بھی بلو یونیفارم ہی فراہم کیا جائے گا۔ یہ جو جیل ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی بچت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی ایک فیول کی بچت ہے، ایک آپ کے ٹائم کی بچت ہے۔ دوسرا جو اسلام آباد کا قیدی ہے وہ یہاں سے اگر جوڈیشل ہوتا ہے تو اگلے 20 منٹ میں وہ جیل میں ہوگا، لیکن جب یہاں پہلے پرانے والے معاملے میں جائیں تو کئی گھنٹوں کی بات تھی کہ وہ وہاں جاتے تھے۔ تو اسلام آباد پولیس جو ہے اور اسلام آباد کے جو شہری ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس جیل کے فعال ہونے سے ان کو فائدہ ہوگا۔ اس جیل کی خاص خصوصیات یہ ہیں کہ اس وقت جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں اور کہ خان صاحب کی وجہ سے ہی اس کو فوری فعال کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ وہاں پر روزانہ کی بنیاد پہ اگر آپ میڈیا کو دیکھیں تو میڈیا بھی وہاں پہ ڈپلوائڈ ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، اور یہ واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر میڈیا اور پولیس کی بھی آپس میں تو تکار اور تلخ کلامی ہو چکی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا وکلاء سے، پولیس سے،
کچہریوں عدالتوں سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے. ہمارا کوئی لائک ڈس لائک نہیں ہوتا. ہمیں جو کھمبا ڈیوٹی دے دی جاتی ہے ہم نے وہ کرنی ہوتی ہے. جیسے پولیس افسر کی ڈیوٹی ہے, جیسے کسی جج کی ڈیوٹی ہے, جیسے کسی وکیل کی ڈیوٹی ہے, اسی طرح ایک صحافی بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں, اسی طرح ایک چھوٹے سے لیول کے 13ویں 14ویں اسکیل کے سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر وہاں لوگوں سے بدتمیزیاں کرتے نظر آتے ہیں, حالانکہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس جو کہ ایک سردار پولیس ہے, اسی طرح یہ اسلام آباد کی جو جیل ہوگی یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک سردار جیل ہوگی اور یہ بڑی جیل کہلائے گی. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اس کو توسیع دی جائے, لیکن فی الحال یہ 25 ایکڑ پر ہی بن رہی ہے اور ایک بڑی ہی ویلیویبل جگہ پہ بن رہی ہے اور بڑی ایکسیسیبل جگہ پہ بن رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو اسلام آباد کے سیاسی قیدی ہیں وہ بھی اس جیل میں ہوں گے, اسلام آباد کے جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ بھی اس جیل میں ہوں گے, اور جو جوڈیشل ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے وہ بھی اسی جیل میں ہوں گے. دیکھیں جی, معاملہ یہ ہے کہ سیاستدانوں پہ جب سیاسی مقدمات بنتے ہیں نا تو اس میں علاقہ وائز سسٹم نہیں ہوتا. مطلب ہے کہ اگر ایک سیاستدان پہ اسلام آباد میں 5 FIR درج ہیں تو ہو سکتا ہے 7 پنڈی میں بھی ہوں, 3 اٹک میں بھی ہوں, 4 جیلم میں بھی ہوں. تو وہ پھر جب کنکلوڈ ہوتا ہے تو پھر ہر جو پولیس ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا قیدی ہماری متعلقہ جیل میں رہے, کیونکہ پھر ان کو یہ آسانی ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل لیول کے لیڈرز ہیں یا جو انٹرنیشنل لیول کے لیڈرز ہیں ان کے لیے یہ جگہ بہتر رہے گی اور اس پہ ایک SOP بھی بنے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو قیدیوں کے حوالے سے اسلام آباد کے شہریوں کی, پولیس کی, ضلعی انتظامیہ کی مشکلات ہیں وہ اس جیل کے فعال ہونے سے کم ہوں گی. دیکھیں جی, اسلام آباد ایک انتہائی پرامن, ایک انتہائی پرسکون, ایک بڑا ہی انوائرمنٹل قسم کا شہر ہے اور پورے پاکستان سے ہر قسم کے پھول یہاں موجود ہیں, اس لیے اس شہر کو گلدستہ بھی قرار دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں جیل جو ہے وہ فعال ہونے سے اسلام آباد کے نہ صرف شہریوں کی مشکلات کم ہوں گی بلکہ جوڈیشری کی بھی جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے. وکلاء بھی اپنے جو کلائنٹس ہیں, جو ان کے ملزمان ہیں, ان تک رسائی ان کے لیے ایزی ہوگی. ایک ہی دن میں وہ ان سے بھی مل سکیں گے, دوبارہ کورٹ میں بھی پیش ہو سکیں گے. تو میں اس کو بہت خوش آئند کہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے شہری, جہاں تک میں نے چھوٹا موٹا سروے کیا تو اسلام آباد کے شہری بھی اس حوالے سے خوش ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کی جیل ہوگی جو وفاق کی ایک بڑی جیل ہوگی, اور میں پھر کہوں گا کہ یہ سردار جیل ہوگی جیسے یہ اسلام آباد پولیس سردار پولیس ہے.